کرتا ہے تو بتلاؤ کہ وہ بندہ مومن ہے؟ یہ سرکار نے فرمایا کہ منافق اس کے حق کو حل کا جانتا ہے، یعنی منافق اس کی تعظیم نہیں کرے گا، مومن جو ہوگا وہ اس کی تعظیم کرے گا بوڑھے بابے کی۔ اب سنیے دوسری حدیث مبارکہ، سرکار نے فرمایا کہ یہ تو تھا 70 سال کی عمر میں اگر کسی بابے کا انتقال ہوتا ہے، اگر 90 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، 90 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو رب کائنات اس کو منصب شفاعت عطا کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ خود تو بخشا ہوا ہے بابا، لیکن رب کائنات فرماتا ہے کہ اے بزرگ، جس کو تو چاہے گا، جس کی تو سفارش کرے گا، میں رب اسے بھی بخشتا چلا جاؤں گا۔ جس کو منصب شفاعت مل رہا ہے، اگر ہم اس کی تعظیم نہ کریں، اس کی تکریم نہ کریں، اس کی توہین کریں، پھر خاص کر ہمارے اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، یہ ہمارا معاشرہ کافی ترقی یافتہ ہے۔ ایک جگہ پہ میرے جانے کا اتفاق ہوا تو اس بزرگ کی عمر تقریباً 110 سے 15 برس کی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے اس بابے کو دیکھا کہ وہ گندگی میں لچڑا ہوا، اللہ کی قسم اٹھا کر میں مشن میں بیٹھا ہوں، حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں، گندگی میں لچڑا ہوا، حال سے بے حال۔ اور جب میں ملاقات کے لیے اس کے لیے گیا، مجھے اشتیاق تھا کہ بہت عمر رسیدہ ہے، کوئی نہ کوئی کام کی بات ملے گی، یقیناً بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے سے وہ کام کی باتیں ملتی ہیں۔ تو میں نے جب اس بزرگ سے پوچھا بھی بتلاؤ، تو اس کی آنکھوں سے نا آنسو چل پڑے۔ کہنے لگا بیٹا، جب میں ان سے کھانا مانگتا ہوں تو مجھے کھانا ایک ٹائم دیتے ہیں، 2 ٹائم کھانا نہیں دیتے، اور یہ صورتحال میری تمہارے سامنے ہے، بس میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک مجھے جلدی جلدی اپنے پاس بلا لے، اب میں ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، یہ میری حالت تم دیکھ رہے ہو۔ اچھا، جب میں نے ریسرچ کی کہ اس کے بچے کیا کرتے ہیں، تو آپ سن کر حیران ہوں گے، اس کا ایک بچہ سعودیہ میں، بہت اچھا خاصا کاروبار وہاں پہ، اور کچھ انگلینڈ میں تھے، کچھ برطانیہ میں تھے۔ بابے کی حالت یہ تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس اولاد کے بابے کی ہی حالت ہوگی، کیا وہ اولاد سکون میں ہوگی؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ پتہ اسی وقت چلتا ہے جب یہ والدین کا سایہ سر سے اٹھتا ہے۔ جن کے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، عمر خضری عطا فرمائے، جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ ان بابوں کی، ان بوڑھوں کی، ان بزرگوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ پتہ اسی وقت چلتا ہے جب کھیت چڑیا چگ جاتی ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اب تو رہا ہی کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ والدین اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد کے لیے عطیہ اور اس کی رحمت ہوتی ہیں۔ بھائی، اس رحمت کی قدر کرو۔ جب ہم اس رحمت کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیں گے، پھر خدا کا غضب آئے گا نا ہمارے گھر، خدا کی رحمت تو نہیں آنے والی۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے ہمارے اسلاف میں، ان کا جو انتقال ہے وہ 70 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بایزید کیا بنا؟ دنیا میں تمہارا چرچا تھا، تمہاری شہرت تھی، تمہارا ایک نام تھا ولایت میں، بزرگی میں، کیا بنا مرنے کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ بنا کیا ہے؟ بنا یہ ہے کہ جب میں بارگاہ عزتی میں پہنچا ہوں نا، تو رب ذوالجلال نے پوچھا کہ بایزید میری بارگاہ میں کیا لائے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ مالک، جب کوئی مانگنے والا بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو بادشاہ نے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیا لائے ہو، وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا لینے آئے ہو۔ مالک میں کچھ نہیں لے کے آیا، تو میں تو تیری بارگاہ سے لینے آیا ہوں۔ بس اسی بات پہ رب کائنات نے فرمایا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں پر قلم پھیر کر تجھے جنت کا مالک مستحق۔ اور کی کیسی پیاری باتیں، کیسے پیارا کام ہے۔ صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دوسرا شخص کون سا ہے جس کے حق کو منافق کے علاوہ ہر بندہ جانتا ہے، منافق ہی اس کو ہلکا جانتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ذو علم، صاحب علم، جو بندہ عالم دین ہے، صحیح معنی عالم دین ہو۔ معذرت سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ عالم دین نہیں کہ مفتی بھی ہو، عالم بھی ہو، نماز کے قریب نہ آتا ہو، بد کردار ہو، چوریاں ڈکیتیاں فراڈ کرتا ہو، اس کی میں بات نہیں کرتا، میں عالم ربانی کی بات کرتا ہوں، جو صاحب علم اپنے علم کے مقتضا پہ عمل کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا صاحب علم ہو، اس کی تعظیم بھی ہر مومن کرے گا، منافق اس کے تعظیم کو ہلکا جانے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم دین کی عزت کیوں؟ ایک تو یہ کہ
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں نا یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، چونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں لم یورثوا دینارا ولا درہما، وہ کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، اگر وہ وارث بناتے ہیں تو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں، اور علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ تو نبی کی وراثت کا حقدار ہونا، اس سے بڑھ کر علماء کا کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے نے عالم دین سے مصافحہ کیا یوں سمجھے کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے مصافحہ کیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔